السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 اور 165 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبت کی پابندی پر بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی، اور یہ آزمائش ان کی دین اسلام سے عداوت اور تمسخر اڑانے پر ڈالی گئی۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کیا وہ شریعت اور حکم خداوندی پر مشکل یا فاقے برداشت کرتے ہیں، یا پھر سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تمسخر کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس معاملہ میں یہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی باہمی گفتگو کا بیان ہے یہاں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں انہیں نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ، ان لوگوں کو جنہیں اللہ مہلکہم، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم، یا انہیں عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ یعنی یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں ایک گروہ جو ہے وہ تو اس گروہ نے جرم میں ملوث ہو گیا، یعنی مچھلیاں بلا روک ٹوک انہوں نے پکڑنی شروع کر دی، اور ایک گروہ تھا جو گناہوں میں ملوث تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے انہیں منع بھی نہیں کیا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ خاموش نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے پہلے گروہ کو منع کیا، ان کی حرکتوں سے باقاعدہ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ تو دوسرے گروہ کے جو لوگ تھے وہ تیسرے گروہ کے لوگوں سے یہ اب کہتے ہیں کہ تم خام خواہ ان مجرموں کے پیچھے پڑے ہو، ہلکان ہوئے جا رہے ہو، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کا عذاب اب ان کا مقدر بن چکا ہے۔ قالوا معذرةً الى ربکم، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کر، یعنی کیوں ہم انہیں روک رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے ہاں یہ حجت پیش کر سکیں، کہ ہم عذر پیش کر سکیں کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک ان نافرمان لوگوں کو ان کے یہ عمل سے باز رہنے کے لیے روکتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، ہم خود بھی اس گناہ سے بچتے رہے، اور ہم انہیں بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید وہ اپنا رستہ بدل لیں، ہمارے سمجھانے بجانے سے شاید ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا فلما نسو ما ذکروا، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس کی نصیحت کو، یعنی جو دوسرے گروہ کی پہلے گروہ کی نصیحت تھی تیسرے گروہ کو، جو کہ اس بیماری میں، یعنی تیسرے گروہ کی نصیحت تھی پہلے گروہ کو جو اس برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، جب انہوں نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، بہی انجین الذین، اللہ فرماتے ہیں نا میں نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں نجات دے دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میں نے پکڑ لیا ان ظالموں کو، بے عذاب بعیس، سخت عذاب میں، برے عذاب میں، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یاد رکھیے کسی بھی برائی کو دیکھ کر اس پر خاموشی یا سکوت اختیار کرنا یہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ جب برائی کو دیکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ اس سے کراہت تو ضرور کرے، یعنی اس کو برا ضرور جانے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ اس کو سنن ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی اور ماجہ، تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو دل میں کمزور جو ہے برا جانے، اور فرمایا کہ یہ دین کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے اس آدمی کا، آخری ایمان کا یہ درجہ ہے۔ تو اس لیے برائی کو روکنا ہمارا دینی فریضہ، نہی عن المنکر، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اور ہر ممکن حد تک اس کے لیے اگر تھوڑی بہت تکلیف یا مشکل بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی تو جہاد ہے، کلمہ حق کہنا، صحیح بات کرنا، صحیح بات دوسروں تک پہنچانا اور انہیں برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔